لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، چنانچہ تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور اللہ رب العزت سے متعلق دھوکے باز یعنی شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور کچھ ایسا دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بھول جاتا ہے، اس مقصد کو فراموش کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں مرنے کے بعد جب آخرت کی زندگی سامنے آتی ہے تو پھر جو کچھ دنیا میں اس نے کیا تھا اس پر اس کو شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، لیکن اس وقت شرمندہ ہونے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے، اس وقت کی پشیمانی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھنا ہے، اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں اور اس کی فرم برداری میں لگانا ہے، یہ پوری کوشش کرنا ہے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ انسان بچپنے میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں مشغول ہوتا ہے، اس کی من پسند چیزیں ہوتی ہیں، محبوب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جوانی کا جب مرحلہ آتا ہے تو وہی محبوب چیزیں اس کے سامنے اگر پیش کی جائیں تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اس میں اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ جوانی کی مصروفیتیں اس کی کچھ اور ہوتی ہیں، اس کے جوانی کے مشغلے کچھ اور ہوتے ہیں، جوانی کی پسند اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہی جوانی میں جن چیزوں میں وہ لگا ہوا ہے وہ چیزیں بڑھاپے میں اس کے سامنے پیش کی جائے تو اس پہ اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اس میں اس کی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں، انسان دنیا میں جو کچھ بھی کاروبار میں لگا ہوا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے اور بنگلوں میں لگا ہوا ہے، گاڑیوں میں لگا ہوا ہے، اس کی اپنی جو بھی مصروفیات ہیں، اب یہاں سے جانے کے بعد یہ چیزیں جب اس کے سامنے پیش کی جائے گی تو اس کو شرمندگی ہوگی، اس کو پشیمانی ہوگی کہ کیسی چیزوں میں نے دلچسپی لی تھی اور کیسی چیزوں میں مشغول ہو کر حقیقت کو بھول گیا تھا اور اصلی مقصد کو بھول کے میں زندگی گزار رہا تھا۔ تو یہ چیز خاموش بیٹھو ذرا، خاموش بیٹھو، چلے جاؤ نا، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہندوستان کے چیف جسٹس تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، دوستوں میں کوئی میٹنگ میں لگے ہوئے تھے، دوستوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، چیف جسٹس ہیں، ان کے والد صاحب اچانک آ جاتے ہیں ان کے درمیان میں، آ کے ایک غبارہ اپنے ساتھ میں لے کے آتے ہیں جس سے بچے کھیلتے ہیں، غبارے سے وہ غبارہ لے کے آتے ہیں اور آ کے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں دیکھو میں تمہارے لیے کیا چیز لے کے آیا ہوں، تمہاری پسند کی چیز، تمہاری محبوب چیز، کہ بچپن میں جب یہ چیز تم کو مل جاتی تھی تو تم بہت خوش ہوتے تھے اور اگر یہ چیز تم سے چھین لی جاتی تھی تو ایسی صورت میں تم ناراض ہو جاتے تھے، میں تمہارے لیے غبارہ لے کے آیا ہوں۔ ایک نوجوان پڑھا لکھا اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی میٹنگ میں مصروف ہے، اس کا والد اچانک ایک غبارہ لے کے آتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا میں تمہارے لیے کیا چیز لے کے آیا ہوں، تمہاری پسند کی چیز لایا ہوں، محبوب چیز لایا ہوں اور غبارہ میں لے کے آیا ہوں۔ وہ پانی ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں اکبر الہ آبادی کہ بھئی یہ دوستوں کے سامنے انہوں نے مجھے شرمندہ کر دیا، دوستوں کے سامنے انہوں نے مجھے رسوا کر دیا۔
جب ان کے والد دیکھتے ہیں کہ شرمندہ ہو گیا ہے، پشیماں ہو گیا ہے، تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، میں تم کو ایک سبق دینا چاہتا تھا۔ یہ چیز ایسی تھی کہ بچپن میں جب تم کو مل جاتی تھی تو تم بہت خوش ہو جاتے تھے، گویا کہ تمہاری عید کا دن وہ ہوتا تھا۔ کوئی تم سے یہ چیز چھین لیتا تھا تو تم ہاتھ پیر پٹک کے روتے تھے۔ تمہاری یہ محبوب چیز تھی، پسندیدہ چیز تھی۔ وہی پسندیدہ چیز جوانی کے مرحلے میں آنے کے بعد میں تمہارے سامنے لا کے پیش کر رہا ہوں، تم کو شرمندگی ہو رہی ہے اور تم بالکل پشیماں ہو رہے ہو۔ میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر تمہاری جوانی کی کچھ مشغولیتیں ایسی ہیں، مصروفیتیں ایسی ہیں کہ جب تم بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچو گے تو وہ چیزیں جب تمہارے سامنے لا کے دی جائیں گی تو اس پہ بھی تم کو شرمندگی ہوگی، پشیمانی ہوگی۔ اسی طرح تم جو دنیا میں لگے ہوئے ہو، کاروبار میں لگے ہوئے ہو، کوئی بزنس میں لگا ہوا ہے، تو کوئی بنگلے میں مصروف ہے، کوئی گاڑیوں میں مصروف ہے، یہ ساری چیزیں جس میں انسان لگا ہوا ہے، مرنے کے بعد جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جب اس کے سامنے پیش کریں گے، اس کو شرمندگی ہوگی، پشیمانی ہوگی کہ کیسی کیسی چیزوں میں مشغول تھا اور کیسی چیزوں میں لگا ہوا تھا، اور میں نے کیسی چیزوں میں لگ کے اپنے وقت کو برباد کیا، اور کیسی چیزوں میں لگ کے میں نے اپنے قیمتی اوقات کا خون کیا۔ اس کو شرمندگی ہوگی، پشیمانی ہوگی۔ یہ سبق دینے کے لیے میں تمہارے پاس یہ چیز لے کے آیا ہوں۔ بچپنے میں آپ بھی دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تھی جن سے ہم خوش ہوتے تھے، اس کے چھن جانے پہ، اس کے ٹوٹ جانے پہ روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے۔ وہی جوانی میں وہ چیزیں جب سامنے پیش کی جائے گی تو ہم کو اس میں کوئی کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہوگی، اور وہ جوانی کی چیزیں بڑھاپے میں پیش کی جائیں اس میں ہم کو کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ بالکل ایسے ہی میرے دوستو، دنیا کی ہماری اپنی جو مصروفیتیں ہیں، دنیا سے جانے کے بعد میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد میں جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کریں گے، ہم کو شرمندگی ہوگی، پشیمانی ہوگی کہ کیسی چیزوں میں لگ کے ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کیسی چیزوں میں لگ کے ہم نے اپنے قیمتی اوقات کو برباد کیا۔ شرمندگی ہوگی، پشیمانی ہوگی۔ اس لیے بندہ دنیا میں جو آیا ہے وہ اپنے اس مقصد کو سامنے رکھے کہ دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیونکہ دنیا جو ہے ہر ایک کو چھوڑنا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وقتی تھوڑے سے وقت کے لیے آیا ہے، عارضی طور پہ اس کو دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد میں دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ایک بزرگ اسی سبق کو سمجھانے کے لیے، ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، بادشاہ کے دربار میں ایک جھولا لے کے ایک صاحب داخل ہو گئے اور آ کے کہنے لگے کہ میں یہاں پر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے روکا اور ڈانٹا اور کہا کہ بھائی یہاں بادشاہ کے محل میں آرام کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کا محل نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ سرائے ہے، میں اس میں آرام کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد یہاں سے میں چلا جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کو ڈانٹا اور برا بھلا کہا، وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، وہ اس محل میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ جب شور بڑا اور خوب چیخو پکار ہونے لگی تو بادشاہ کے کان میں جب آواز گئی، بادشاہ باہر نکل کے آیا، پوچھا بھائی شور کیسا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وزیروں نے بتایا کہ ایک بندہ آیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، سرائے ہے، یہاں پہ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تم پاگل ہو، دیوانے ہو، تم کو پتہ نہیں یہ بادشاہ کا محل ہے، یہاں پہ آرام کرنے کے لیے آئے ہو اور اس کو تم مسافر خانہ سمجھ رہے ہو، اس کو تم سرائے سمجھ رہے ہو۔ بادشاہ نے ڈانٹا اور برا بھلا کہا تو اس بندے نے کہا کہ بھئی یہ مسافر خانہ ہی ہے، یہ سرائے ہی ہے، میں اس میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ ماننے کو تیار نہیں تھا، تو اس نے اس سے پوچھا بادشاہ سے کہ اچھا بتاؤ تم سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اس میں میرا باپ رہتا تھا، میرا والد رہتا تھا۔ پوچھا اس سے پہلے اس میں کون رہتا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے دادا اس میں رہتے تھے۔ تو اس نے پوچھا اس سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ اس نے بتایا میرے پردادا رہتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مسافر خانہ ہے، سرائے ہے، اس میں تمہارے پردادا رہتے تھے، اس کے بعد میں دادا رہنے لگے، ان کے جانے کے بعد میں والد رہنے لگے، ان کے جانے کے بعد میں تم رہ رہے ہو اور تم جاؤ گے پھر تمہاری اولاد آئے گی، تو اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں کہ ایک آئے آرام کرے چلا جائے اور پھر دوسرا آئے آرام کرے چلا جائے اور تیسرا آئے آرام کرے چلا جائے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسافر خانہ ہے، اس میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہا ہے، تمہارے پردادا گئے اور دادا گئے اور تمہارے والد گئے اور تم کو بھی جانا ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ مسافر خانہ ہے، یہ سرائے ہے۔ تو بس یہ بات سمجھا کہ وہ بندہ وہاں سے نکل گیا۔ بادشاہ کے بات بادشاہ کے سمجھ میں آ گئی کہ بھئی یہ محل مجھ کو چھوڑ کے جانا ہے،
یہ دولت مجھے چھوڑ کے جانا ہے، یہ سب کچھ ٹھاٹ باٹ ختم ہو جائے گا، اب مجھے جانا ہے تو قبر کی کچھ تیاری کرنی ہے، دنیا تو مجھے چھوڑنے والی ہے، دنیا چھوڑ کے جانے والی ہے، اس سے پہلے کہ دنیا مجھے چھوڑ دے میں ہی دنیا کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنی زندگی عجیب گزاری اس کے بعد میں، اور اپنے وقت کے وہ اللہ والے بنے۔ تو یہ ایک بات ان کے ذہن میں بٹھائی گئی، ان کو سمجھایا گیا کہ بھئی تمہارا اپنا ہے جو محل ہے، تمہارا اپنا جو گھر ہے، یہ جو دنیا ہے اس میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، جو بھی آیا ہے عارضی رہنے کے لیے، ٹیمپروری رہنے کے لیے آیا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے آیا ہے، تھوڑا سا وقت لے کے آیا ہے، وہ وقت ختم ہو جائے گا تو وہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا، اپنا محل چھوڑ کے چلا جائے گا چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اپنا بنگلہ چھوڑ کے چلا جائے گا چاہے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، اپنی گاڑی اور اپنے سارا ساز و سامان مال و دولت سب کچھ چھوڑ کے جائے گا چاہے وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ تو بس عارضی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے بندے کو یہاں پہ رہنا ہے۔ تو یہاں رہتے ہوئے یہ چیز ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لینی ہے کہ سب ہم کو چھوڑ کے جانے والے ہیں، سب چھوڑ کے جانا ہے ہم کو۔ اسی کو سمجھانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو ایک بندہ تھا اور اس کا انتقال کا وقت قریب آیا، ایک بندے کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے بھائیوں کو بلایا، اس کے 3 بھائی تھے، 3 بھائیوں کو ایک ایک کر کے ایک ایک بات دیگر ہے اس نے بلایا، سب سے بڑے بھائی کو بلا کے اس نے کہا کہ دیکھو میں بیمار ہو چکا ہوں، میرا مرنے کا وقت قریب ہے اور اب میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، ایک ساتھ ہم کھیلے ہیں کودے ہیں اور ایک ساتھ کھائے پیے ہیں، ایک چھت کے نیچے ہم نے زندگی گزاری ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے مرنے کے وقت تک میرا ساتھ دو اور مرنے کے بعد بھی میرا ساتھ دو اور قبر میں تم میرے ساتھ آؤ اور میرے ساتھ لیٹو تاکہ مجھ کو سکون ملے، اطمینان ملے۔ جب یہ بات اس نے بتائی تو اس کے بھائی نے سننے کے بعد میں کہا کہ بھائی دیکھو جب تک آپ کے جسم میں جان رہے گی میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا اور جسم سے جب جان نکل جائے گی اس کے بعد میرا اور آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، آپ کا ساتھ دوں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کے جسم میں روح ہے، آپ کے جسم میں جان ہے، جب آپ کے جسم سے جان نکل جائے گی اس کے بعد میرا ساتھ ختم ہو جائے گا، میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں قبر میں آپ کے ساتھ میں نہیں آ سکتا اور میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جب بڑے بھائی نے یہ بات بتائی تو اس نے اس کے بعد درمیانی بھائی کو بلایا مایوس ہو کر بڑے بھائی سے اور کہا کہ دیکھو میں نے بڑے بھائی سے درخواست کی تھی، اس نے میری بات نہیں سنی، اس لیے بات میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں اور تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بھائی ہو، میرا ساتھ دو، میرے موت کا وقت ہے، مرنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایسے موقع پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میں بھی تم میرا ساتھ دو، موت تک میرا ساتھ دو، مرنے کے بعد میرا ساتھ دو اور قبر میں میرے ساتھ آؤ اور قبر میں میرے ساتھ لیٹو، میری یہ خواہش ہے، میری یہ گزارش ہے۔ جب اس بھائی نے سنی یہ بات، سننے کے بعد میں اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تمہارا ساتھ دوں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کے جسم میں جان ہے، جب جسم سے جان نکل جائے گی، آپ کی روح پرواز ہو جائے گی، اس کے بعد بھی میں آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا، آپ کو نہلاؤں گا، دھلاؤں گا اور کفن پہناؤں گا اور آپ کو کندھا دوں گا اور قبرستان تک لے جاؤں گا اور آپ کو قبر میں بھی اتاروں گا اور اس کے بعد میں دفنانے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ قبر میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، قبر میں تمہارے ساتھ میں لیٹ نہیں سکتا اور قبر میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اب جب یہ بندہ دوسرے بھائی سے بھی مایوس ہو گیا، تیسرے بھائی کو اس نے بلایا، تیسرے بھائی کو بلا کے اس نے کہا کہ بھائی دیکھ 2 بھائیوں سے میں نے گزارش کی، دونوں میں سے کسی نے میری بات نہیں مانی، تو میرا تیسرا اور چھوٹا بھائی ہے، میں تیرے سامنے گزارش رکھتا ہوں، تیرے سامنے ایک درخواست رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں مر رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جیتے جی تو میرا ساتھ دے، زندگی میں میرا ساتھ دے، جب میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد بھی میرا ساتھ دے اور قبر میں میرے ساتھ اور قبر میں میرے ساتھ لیٹنا اور میرے ساتھ آرام کرنا، یہ میری درخواست ہے۔ یہ سننے کے بعد میں اس چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں پوری زندگی تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے سامنے بیٹھا رہوں گا جب تک کہ تمہاری روح نہیں نکل جائے گی، اس کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، جب تم کو نہلایا جائے گا، دھلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اس کے بعد جب تم کو لے جایا جائے گا قبرستان اس وقت بھی میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اور جب تم کو دفنایا جائے گا قبر
قبر میں بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، قبر میں بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ یہ تین بھائیوں سے جب اس نے بات کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بھائیوں سے جو گفتگو ہوئی وہ صحابہ کرام کے سامنے رکھی۔ رکھنے کے بعد میں آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی تم نے کچھ سمجھا، تم نے کچھ سمجھا کہ یہ تین بھائی کون تھے؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہم نے کچھ سمجھا نہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ پہلا بھائی، سب سے بڑا بھائی، جس کو اس نے بلایا اور بلا کے کہا کہ تو میرا ساتھ دے جب تک میرے جسم میں جان ہے، جسم سے جان نکل جانے کے بعد بھی ساتھ دے اور قبر میں بھی میرا ساتھ دے۔ تو اس بڑے بھائی نے کہا تھا کہ میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ میں رہوں گا، سامنے بیٹھا رہوں گا، لیکن جب آپ کے جسم سے جان نکل جائے گی اس کے بعد میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ یہ جو بڑا بھائی تھا وہ اس کا اپنا مال ہے، یہ اس کی اپنی دولت ہے۔ مال اور دولت کا ساتھ جب تک جسم میں جان ہے، جسم سے جان نکل جائے گی مال ساتھ چھوڑ دے گا، دولت ساتھ چھوڑ دے گی، کاروبار اور تجارت اس کا ساتھ چھوڑ دے گی، روپیہ پیسہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ یہ جو بڑا بھائی ہے یہ اس کا مال و دولت ہے۔ اور دوسرا جو بھائی ہے جس نے کہا تھا کہ میں تیرا ساتھ دینے کو تیار ہوں جب تک تیرے جسم میں جان ہے، جسم سے جان نکلنے کے بعد بھی میں ساتھ دوں گا جب نہلایا جائے گا، میں ساتھ دوں گا جب کفن پہنایا جائے گا، اور میں ساتھ دوں گا جب قبر میں اتارا جائے گا۔ دوسرا جو بھائی تھا قبر تک ساتھ دینے کو تیار تھا اور دفنانے کے بعد میں ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، قبر میں لیٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کے حقیقی رشتہ دار ہیں، یہ اس کے دوست و احباب ہیں، اس کے حقیقی بھائی، اس کے رشتہ دار آخر وقت تک ساتھ دیں گے، مرنے کے بعد میں نہلائیں گے، اس کے بعد میں کفن پہنائیں گے، اس کے بعد میں کندھا دیں گے، قبرستان لے جائیں گے، اس کے بعد میں دفنائیں گے، اس کے بعد میں مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے۔ کوئی قبر میں لیٹنے کو تیار نہیں، کوئی قبر میں ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ یہ جو دوسرا بھائی تھا، درمیانی بھائی جو تھا، وہ اس کے اپنے حقیقی رشتہ دار ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا بھائی جس نے کہا تھا کہ میں تیرا ساتھ دوں گا جب تک تیرے جسم میں جان ہے، جسم سے جان نکلنے کے بعد بھی ساتھ دوں گا جب تجھے نہلایا جائے گا، ساتھ دوں گا جب تجھے کفنایا جائے گا، ساتھ دوں گا جب تجھے لے جایا جائے گا اور قبر میں دفنا دیا جائے گا، اس کے بعد بھی قبر میں میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ جو بھائی ہے سب سے چھوٹا، وہ اس کا اپنا عمل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کا جو اپنا عمل ہے وہ زندگی میں تو ساتھ ہے ہی ہے، مرنے کے بعد بھی ساتھ ہے، اچھا عمل ہے تو بھی ساتھ ہے، برا عمل ہے تو بھی ساتھ ہے، قبر میں ساتھ ہے، قبر میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاث، میت کے ساتھ میں تین چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا عمل جاتا ہے اور اس کے گھر والے جاتے ہیں اور اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، نوکر چاکر جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب واپس آ جاتے ہیں، ساتھ میں رہنے والی جو چیز ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا عمل اس کا ساتھ دینے والا ہے، اس کے ساتھ رہنے والی جو چیز ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے۔ اس لیے دنیا جو ہے یہ عمل بنانے کے لیے ہے، دنیا جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم کو جو بھیجا وہ اچھے اعمال کرنے کے لیے بھیجا، کہ دنیا میں ہم اچھے اعمال کریں اور اپنی قبر کو یاد رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں۔ تو جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، جو نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری نافرمانیاں ہم سے چھوٹیں گی اگر ہم اپنی قبر کو یاد رکھیں گے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے اور قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور بھیگ جاتی۔ کسی نے کہا کہ آپ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اور جہنم اور جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، بڑے سی بڑی چیز سے آپ مرعوب نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو قبر کو دیکھنے کے بعد میں اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو پوچھنے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ جو قبر ہے یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل صحیح گزر گئی تو اس کے بعد کی جتنی منزلیں ہیں ساری کی ساری اس کے لیے آسان ہے، اور اگر اس منزل میں بندہ پکڑا گیا تو پھر سمجھیے اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں اس سے زیادہ دشوار ہوں گی اور اس سے زیادہ کٹھن ہوگی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو ہم نظر انداز کر کے زندگی گزارے۔ ہر وقت اپنے ذہن میں
میں یہ چیز ہونی چاہیے، ہر وقت بندہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت بندہ اپنی قبر کو یاد رکھے، ہر وقت بندہ اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہے، تو پھر میرے دوستو موت اس کے لیے ایک خوشی کا پیغام ہوگی۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے گا اور قبر کی تیاری کرے گا، موت کا وقت آئے گا خوشی خوشی دنیا سے جائے گا۔ نشان مرد مومن باتو گویم چوں مرگ می آیت تبسم بر لب اوست۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مرد مومن کی نشانی میں تجھ کو بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ علامہ اقبال کہہ گئے ہیں۔ تو بندہ ہمیشہ اپنی قبر کو یاد رکھے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہاں کا عذاب کوئی معمولی نہیں ہے کہ ایسے ایزی لے لیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بندہ قبر میں اترتا ہے، ایک مسلمان کو دفنانے کے لیے قبر میں اترتا ہے، دفنانے کے بعد میں جب مٹی قبر میں ڈال دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ واپس آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی اشرفیوں کی تھیلی قبر میں گر گئی، اشرفیوں کی تھیلی قبر میں گر گئی۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کروں، لوگوں کے جانے کے بعد اکیلا جاؤں گا، تنہائی میں جاؤں گا اور قبر کو کھودوں گا، اس کے بعد میں اشرفیوں کی تھیلی نکال لوں گا۔ یہ سوچ کے اکیلے میں تنہائی میں وہ بندہ قبر میں جاتا ہے اور اس قبر کو کھولتا ہے اشرفیوں کی تھیلی نکالنے کے لیے، لیکن جیسے ہی مٹی ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، قبر آگ سے بھری ہوئی ہے، آگ کے شعلوں سے قبر بھڑک رہی ہے۔ جیسے ہی اس کی گرمی اس کے ہاتھ کو لگتی ہے، اس کا ہاتھ جل جاتا ہے اور ایسی جلن محسوس ہوتی ہے، وہ چیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، طبیبوں کے پاس جاتا ہے، سب کے پاس جا کے علاج کراتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی جلن کم ہونے کا نام نہیں لیتی اور اس کا ہاتھ صحیح ہونے کا نام نہیں لیتا۔ آخر میں کسی نے کہا کہ بھئی دیکھو، یہاں دلی میں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ، ان کی خدمت میں جاؤ، ان سے دعا کراؤ، ہو سکتا ہے تمہارا یہ درد کم ہو جائے، تمہاری یہ جلن کم ہو جائے۔ وہ گئے، وہ کسی طرح سے اس عالم کے پاس میں گیا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، اور جا کے سارا واقعہ سنایا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ دیکھو، دنیا میں کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر میں، کسی طبیب میں، کہ تمہارے ہاتھ کا علاج کر سکے، کیونکہ یہ جو آگ ہے یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ تو برزخ کی آگ ہے، یہ تو آخرت کی آگ ہے۔ کسی دنیا کے ڈاکٹر کے پاس، کسی طبیب کے پاس، کسی حکیم کے پاس اس کا علاج نہیں۔ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی بھی دوا کھا لو، تمہارا یہ ہاتھ کا جو جلن ہے، اس کی جو درد ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا علاج بس صرف ایک ہی ہے۔ اگر کسی چیز میں طاقت ہے، قوت ہے کہ تمہارے اس ہاتھ کو صحیح کر سکے، تو وہ تمہارے اپنے ندامت کے آنسوؤں میں ہے۔ اللہ کے ڈر سے رو، اپنے گناہوں پہ رو اور توبہ کرو، اپنے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگو اور شرمندگی کے آنسو بجھاؤ، شرمندگی کے آنسو بہاؤ۔ یہ آنسوؤں میں وہ طاقت ہے کہ وہ جہنم کی بھی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ یہ آنسوؤں میں وہ طاقت ہے کہ یہ آخرت کی آگ کو بجھا سکتے ہیں، برزخی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ اس لیے تم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگو، رو اور گڑ گڑاؤ۔ اب جب آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، ان آنسوؤں کو اپنے ہاتھ پہ ڈالو، ان آنسوؤں کے ذریعے سے تمہارا یہ جو ہاتھ ہے صحیح ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اس نے کیا، اس کے بعد میں اس کا ہاتھ جا کے صحیح ہوا۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا میں جو بھی آ جاتا ہے وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی دنیا میں شاید مجھے ہمیشہ رہنا ہے، شاید میری موت ابھی آنے والی نہیں ہے، مجھے تو 100 سال جینا ہے، 150 سال جینا ہے، ایسا بندہ سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس کے دھوکے میں تم مت آؤ۔ یہاں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو، یہاں رہتے ہوئے اپنی قبر کو یاد رکھو، اور یہاں رہتے ہوئے آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھو، اور جو بھی کرو آخرت کے لیے کرو۔ انشاءاللہ وہاں جانے کے بعد میں شرمندگی نہیں ہوگی، وہاں جانے کے بعد میں پشیمانی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔